تعالیٰ نے ہمیں جو بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی، ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ شب برات ہے۔ برات کسے کہتے ہیں، میں تھوڑا سا دلیلوں کے حوالے سے بات کر لوں اور اس کے بعد پھر اس کا ایک میسج دے دوں۔ ویسے آپ کو بہت طول نہیں دوں گا، آج بہت سارے کام ہیں، ہمیں عبادت بھی کرنا ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی۔ آزادی کس چیز سے؟ جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارا۔ اس کو عربی میں لیلۃ البرات کہا گیا ہے، یعنی آزادی کی رات۔ آج جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور مانگا اور اس کی آواز پہنچ گئی، رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوا، تو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے آج یہ آزاد ہے، آج فلاں جہنم سے آزاد ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ ایک خاندان تھا عرب میں جو بکریاں پالتے تھے، ان کی بکریوں کے بال زیادہ ہوتے تھے، ان بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آج اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کثرت سے لوگ آج آزاد ہو رہے ہوتے ہیں، اے کاش ہمارا بھی نام آزاد ہونے والوں میں آ جائے۔ جب یہ پکارا جا رہا ہوگا آج کہ فلاں بن فلاں آزاد ہے، فلاں بن فلاں آزاد ہے، فلاں بن فلاں آزاد ہے۔ آزادی کا مطلب ہے برات۔ اب یہاں پر ایک بات میں بہت ساری دلیلیں نہ دیتے ہوئے سمپل کچھ چیزیں سمجھا دوں گا آپ کو کہ عقل میں آ جائے آپ کی۔ آزادی اس کے لیے ہے جس کا ایمان ہو۔ ایمان والے کو جہنم سے آزادی ہے، کفر والے کو نہیں۔ کافر کو کبھی آزادی نہیں ہوگی۔ جہنم میں ایک بار کافر ڈال دیا گیا تو واپس وہ عبدالآباد کے لیے نہیں نکالا جائے۔ 100 سال کے بعد بھی نہیں، 1000 سال کے بعد بھی نہیں، 1,00,000 سال کے بعد بھی نہیں۔ کفر پر جو مارا اس کی آزادی نہیں۔ ایمان والا اگر گناہ کرتا تھا، بدعملی کرتا تھا اور پھر دوزخ میں چلا گیا، جس کی بنیاد پر سزائیں پا کر کے وہ پھر آزاد ہو سکتا ہے، تو ایمان والے کی آزادی کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ گتھی بھی سلجھ جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، برات بھی نہیں، شب برات بھی نہیں، لیلۃ البرات بھی نہیں۔ کچھ لوگ اس کے انکار کرتے ہیں، اسی لیے آج اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں کچھ لوگوں کے ہاں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ماحول خوب روشن نظر آتا ہے۔ اس کو ایک دلیل کے ذریعے سے میں بتاؤں آپ کو، کس کے لیے آزادی اور کس کے لیے نہیں، اس کا فیصلہ آپ ہی کر رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، پتے کی بات ہے، یہ دلیل کے طور پر آپ محفوظ رکھ لیں اس کو۔ عرض کیا، آقا ایک یہودی تھا ہمارا دوست، وہ بہت اچھے اچھے کام کرتا تھا، مالدار تھا، لیکن وہ بیمار ہوا، مر بھی گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کچھ وصیتیں کی ہیں۔ توجہ، اس یہودی نے وصیتیں کی ہیں۔ کیا وصیتیں؟ میرے مال سے کچھ فقیروں کو کھانا کھلاؤ، کچھ فقیروں کو کپڑے پہناؤ اور کچھ غلاموں کو آزاد کرو۔ کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے اور آزاد کرنے کی وصیت کی، اور یہ سب کی سب نیکیاں ہیں، سب سے بڑی نیکیاں ہیں، اچھی نیکیاں ہیں۔ تو اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم اس کی وصیت پر عمل کریں تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا؟ ایصال ثواب اسی کو کہتے ہیں نا۔ یہودی ہے لیکن اچھے کام کرتا تھا اور وصیت کر کے گیا ہے، جو پیسے چھوڑا ہے کہ یہ کر کے جاؤ۔ اب سنیے جواب، اسی میں سب جواب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان مؤمنا لنفعه بها، اگر وہ ایمان والا ہوتا تو یہ سارے کام ضرور اسے قبر میں فائدہ دیتے۔ سارے کام یہ اس کے مرنے کے بعد اگر تم ایصال ثواب کے طور پر کھانا کھلاتے تو بھی اسے پہنچ جاتا، اگر تم کسی غریب کو کپڑے پہناتے تو بھی اس کو قبر میں فائدہ پہنچتا، اگر تم کسی غلام کو آزاد کرتے تو بھی اس کو فائدہ پہنچتا، قبر اس کی ٹھنڈی ہو جاتی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان پر مرا ہو۔ اب یہی ٹکڑا ہے جو دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان مؤمنا، اگر وہ مومن ہوتا تو فائدہ دیتا۔ شب برات کے متعلق بھی، آزادی کے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں یہی ہے کہ ہم الحمدللہ اسی طلب میں تو آئے ہیں۔